یہاں یہ میں بات میرے ذہن میں آ گئی اور میں نے وہ نوٹ لگایا تھا کہ میں سناؤں گا یہ بات ناظرین کو. جس نے ماننا ہے اس نے مان جانا ہے. ہمارے شہر کے اندر 2 عورتیں تھیں، انگریز عورتیں. ان میں وہ دونوں انگریز تھی تو دونوں غیر مسلم تھی. تو وہ دونوں ایک چرچ کے اندر جاتی تھی، بلکہ وہ ایک والنٹیئرلی کام کرتی تھی اور ایک امپلائی تھی. ہمارے شہر کے اندر سٹیپلٹن روڈ ہے اور اس کے اندر میری وہاں کے پریسٹ سے کچھ لوگ، ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور یہ جس عورت کا میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عورت اس کا کام یہ تھا کہ وہاں پر یہ چائے وغیرہ لاتی بنا کر، اور وہ آتی تھی اور ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو یہ چائے وغیرہ لاتی تھی. یہ دیکھتی تھی کہ اسلام اور کرسچینٹی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ہوا، یہ ہماری جو میں بیان کرتا تھا وہ بھی اس کو شاید اس کو سنتی ہوگی، کچھ اس کا حصہ بعد میں بتاتے ہوں گے اس کے. یہ مصر کے اندر گئی ہالیڈے کرنے کے لیے. جب ایجپٹ میں گئی تو وہاں پر صبح کے وقت یہ اٹھی، اپنے ہوٹل میں تھی. تو مصر میں قاہرہ کے اندر یہ ٹھہری ہوئی تھی. تو صبح کی جب اذان ہوئی تو ماشاءاللہ مصر کے اندر جب اذان دیتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بڑی خوبصورت الحان کے ساتھ اذان ہوتی ہے. جب اس عورت نے اذان سنی، جین اس کا نام تھا، جینی اس کو بولتے تھے. تو جب وہ اذان اس نے سنی تو وہ اپنے ہوٹل کے کمرے سے یکدم اٹھی اور اس نے اذان کی آواز اس کے اندر کی. تو کہتی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ اذان ہے جو ہم اس سے پہلے دیتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ ماشاء، یہ تو اس نے تو میرے اندر ایک کیفیت پیدا کر دی. اب اس کو وہاں بتایا گیا تو اذان کی آواز اس کے کان میں پڑی اور وہ مسلمان ہو گئی وہیں پر، اور اس کا نام فاطمہ رکھا. اب کو 3-4 ہفتے ہوئے ہیں اس فاطمہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہم نے ایسٹرن مسجد کے اندر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا. تو جب اس نے مانا تو کیا بات تھی کہ ایک ہی بات، صرف اذان کا سننا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، نہ سائنس کے نہ بائبل کے، کچھ نہیں، بس اذان کا سننا تھا اور اذان کے الفاظ اس کے اندر گھر کر گئے اور وہ مسلمان ہو گئی. تقریباً 15 سال وہ اسلام کے اوپر قائم رہی اور ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتی رہتے تھے. تو اب یہ حال ہی میں اس کا انتقال ہوا. اس کے مقابلے میں اسی چرچ میں جو عورت کام کرتی تھی، وہ امپلائر تھی اور وہ پریسٹ تھی، وہ میری مجلس میں بیٹھتی. میں نے درجنوں اس کو تورات سے، انجیل سے، زبور سے، کمنگ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک کے اوپر، یہ دیکھیں حضور کا ذکر یہاں آیا ہے، وہ آمد مصطفیٰ ہے، یہ اسلام کی ہے. میری کسی دلیل نے اس عورت کے اوپر جو دوسری پریسٹ بیٹھتی تھی اس کے اوپر کسی دلیل نے ذکر نہیں کیا. اور یہ جو فاطمہ بنی، اس نے کوئی دلیل سنی بھی نہیں، کوئی دی بھی نہیں، بس اذان کا سننا تھا، اس کے اندر گھر کر گیا اور وہ دنیا سے با ایمان ہو کر گئی اور اللہ نے اس کو نصیب فرما دیا. بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو شیخ نجدی کے حوالے سے بھی بتایا، امام بخاری کے حوالے سے بھی بتایا، اور حدیث العامہ میں نے مختلف محدثین کے حوالے سے بتائی. اگر کسی کے دل کو ٹچ کرنا ہے، ہدایت لکھی ہے تو اس کے بعد اس کو ہدایت آ جائے گی. وہ وسیلہ ماننے والوں کو کافر، مشرک، بدعتی، جہنمی نہیں کہے گا. اور اگر کسی نے نہیں ماننی تو میں نے 10 سال دوسری عورت کے اوپر کم و بیش اس کو جانتا تھا، آج تک بھی میری باتوں کا، اسلام کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور جس نے بازی لینی تھی وہ ایک ہالیڈے پر جا کر مصر کے اندر وہ بازی لے بھی گئی اور اللہ کے حضور مل گئی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امید ہے کہ اس کی بخشش فرما لی ہوگی. تو بائی دا وے، جب ہم وسیلے کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے اپنے ختموں کی محفل میں، وہ ہماری دعاؤں پہ آمین کہا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب جو میں نے وسیلے کی ثبوت میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، جس کو حدیث العامہ کہا جاتا ہے اور محدثین کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا.